اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ السُّودُ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إن اللہ عزیز غفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 19 سے 30 تک آیات اس وقت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے بیان تھا کہ لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی غنی ہے تعریفوں والا، اور وہ قادر مطلق ذات اگر تمہیں چاہے تو صفحہ ہستی سے مٹا دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق پیدا کر دے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اور یہ بات اللہ پر کچھ مشکل نہیں کہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو قیامت کے دن کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے نیک یا برے اعمال کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا۔ نیک اعمال بھی اسی کے لیے فائدہ ہوں گے، برے اعمال کا بوجھ بھی اسی پر پڑے گا، اور کوئی قریب ترین رشتہ دار بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اگرچہ اس کو بلاتا رہے۔ پھر ارشاد فرمایا تھا کہ آپ ڈرائیں لوگوں کو اس دن سے، لیکن وہی ڈرے گا کہ جو اللہ پر بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے۔ جو اللہ پر بغیر دیکھے ایمان نہیں لاتا وہ کبھی نہیں ڈرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیچھے دو متضاد چیزوں، دو مخالف چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ ما یستوی الاحیاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یستوی البحران، دو دریا برابر نہیں ہیں، ھذا ملح اجاج، ایک تو ہے کڑوا اور ایک ہے میٹھے پانی کا، تو دونوں اپنے خواص کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں، مختلف ہیں، لیکن فائدہ کچھ نہ کچھ دونوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ من کل تاکلون لحما طریا، تازہ مچھلی آپ کو دونوں سے ملتی ہے، اور یہ کہ پہننے کے لیے زیورات بھی تمہیں دونوں سے ملتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے کارخانہ میں کوئی چیز بیکار نہیں، تاہم چیزیں آپس میں مختلف ہیں۔ آج ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کئی اور چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو اپنی خاصیتوں کے لحاظ سے بالکل آپس میں مختلف ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ ساری چیزیں مختلف ہیں، ان کی خاصیتیں اپنی اپنی ہیں، اسی طریقے سے اسلام اور کفر بھی دو مختلف چیزیں ہیں،
اور اسی طریقے سے نیکی بدی بھی دو مختلف چیزیں ہیں، اور ان کے اپنے اپنے اثرات اور اپنے اپنے خواص ہیں جی، اپنے اپنے نتائج، اپنے اپنے رزلٹ اور اپنا اپنا بدلہ ہوگا۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، فرماتے ہیں کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں۔ کوئی آدمی نہیں کہتا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے، بلکہ دیکھنے والا اندھے سے اچھا ہے، اس لیے کہ اندھے کو خیر و شر کا پتہ نہیں، مفید اور مضر چیز کا پتہ نہیں، اور دیکھنے والا اچھی بری چیز میں تمیز کر سکتا ہے، اپنا تحفظ اور بچاؤ کر سکتا ہے، تو یہ برابر نہیں۔ ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور روشنی بھی برابر نہیں۔ اندھیروں میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، بھٹکتا رہتا ہے، اور روشنی میں سارے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ آدمی تکلیف دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، مفید چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے، اور اندھیروں میں چور و چکے بھی آتے ہیں، ہر قسم کے درندے، موذی جانور بھی، اور اندھیروں میں کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی۔ ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور گرمی بھی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں۔ سایہ اچھا ہے دھوپ کی نسبت سے، آدمی اس میں آرام بھی کر لیتا ہے، کام بھی بیٹھ کے کر لیتا ہے، لیکن کڑاکے کی دھوپ پڑ رہی ہو تو سکون اور چین سے اس میں کام نہیں ہو سکتا، آدمی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور برابر نہیں ہے زندہ اور مردہ۔ انسان جب مر جائے وہ زندہ انسان کی طرح نہیں، یعنی زندہ آدمی عمل کر سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے، دیکھ بھال سکتا ہے، مردہ تو جہاں پڑا ہے وہیں پڑا ہے، نہ کچھ دیکھ سکے نہ کچھ کر سکے۔ تو اس لحاظ سے وہ بالکل ایک بیکار ہو جاتا ہے اور زندہ کارآمد ہوتا ہے، دونوں برابر نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ اور مردہ سے ان لوگوں کو بھی تشبیہ دی کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو یاد نہیں کرتے۔ پر اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور وہ جو یاد نہیں کرتا، وہ زندہ اور مردہ کی طرح ہے، یعنی جو یاد نہیں کرتا جیسے کہ وہ مردہ ہے، جو اللہ کو یاد کرتے جیسے کہ وہ زندہ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ چیزیں برابر نہیں، اسی طریقے سے کفر اسلام برابر نہیں، مومن اور کافر برابر نہیں، نیکی اور بدی بھی برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تو جس کو چاہے سنوا دے، وہ تو قادر مطلق ہے، جس چیز کو چاہے سنوا دے، سنوا ہی کیا دے بلکہ بلوا بھی دے، زبان بھی اس کو دے دے۔ لیکن وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی آپ نہیں سنا سکتے اس کو جو قبروں میں پڑے ہیں، جو قبروں میں پڑے ہیں ان کو آپ نہیں سنوا سکتے، پر اللہ جس کو چاہے تو سنوا دے، وہ لکڑ کو بھی سنوا دے، پتھر کو بھی سنوا دے، بلکہ اس کو بلوا بھی دے جی۔ اور ایسا کیا، پتھر بھی بولے، لکڑ بھی بولی۔ وہ لکڑ جس کے ساتھ کھڑے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، جب ممبر بن گیا تو رونے لگی کہ نہیں؟ استن حنانہ، یعنی حنانہ پلر لکڑی تھی، لکڑی خوش لکڑی تھی نا، روئی، آواز سنی صحابہ کرام نے، حضور نے شفقت کا ہاتھ پھیرا تو خاموش ہوگی۔ پتھر، حضور فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتے تھے، جب میں گزرتا تھا تو مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ جس کو سنوائے، جس کو بلوائے، وہ تو قادر ہے۔ اور قیامت کے دن یہ ہمارے ہاتھ پاؤں بھی تو بولیں گے، ہماری یہ کھال بھی تو بولے گی، شہادت دے گی ہمارے اعمال کے بارے میں۔ تو اللہ جس کو چاہے سنوائے، وہ قادر ہے
لیکن فرمایا آپ تو ان کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں. قبروں میں جو پڑے ہیں نہیں سنوا سکتے. یہ ایک مسئلہ ہے سماع موتا کا. پہلے بھی میں نے ذکر کیا، کئی صورتوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں. تو یہ صحابہ کے زمانے سے مختلف چلا رہا ہے، لہذا جو مسئلہ حضور صحابہ کے زمانے سے ہی مختلف ہو اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. حضرت عائشہ صدیقہ اس کا انکار کرتی تھی، لیکن حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر اور کئی صحابہ کہتے تھے کہ نہیں سنتے ہیں. لیکن اس آیت یا قرآن مجید کی کسی آیت سے اس مسئلے کا تعلق نہیں ہے، یہ حدیث کا مسئلہ ہے. یہاں کسی کے سننے یا نہ سننے کی نفی نہیں. یہاں آیت میں جو نہیں سنوا سکتے تو اس کا مطلب ہے فائدہ مند سنوانا، یعنی ایسا سنانا جس سے سن کر کوئی فائدہ اٹھا سکے، وہ آپ نہیں کر سکتے. یعنی جو آدمی مر جائے، فرض کرو وہ سن بھی لے تو سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ دارالعمل سے دارالجزا میں چل جا چکا ہے. اگر آپ اس کو کہیں گے بھائی نماز پڑھ، وہ نماز کے آپ اس کو کہیں کہ روزہ رکھ، اگر وہ سن بھی لے تو بھی وہ دارالعمل سے جا چکا ہے دارالجزا میں، تو اس کو آپ کا سنوانا کوئی مفید نہیں، فائدہ نہیں. ٹھیک ہے نا. باقی رہا کہ کوئی سنتا یا نہیں سنتا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں سنوا دیں اور جس کو چاہیں نہ سنوائیں. جی تو اس اظہار قدرت کے طور پہ، اظہار قدرت کے طور پہ تو کئی جگہ سننا ثابت ہوا، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو مثالیں دی، یا اس کے علاوہ اور 20 مثالیں ہیں. حضرت بہلول کی بھی میں نے آپ کو کئی دفعہ کی مثال دی تھی، پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگی یا یاد نہیں ہوگی. بہلول ایک مجذوب تھے، اکثر وہ قبرستان میں وقت گزارتے تھے. وہ یعنی دیوانے نہیں تھے، مجذوب تھے. مجذوب اصل میں بڑا دانا اور عقل مند ہوتا ہے، لیکن ظاہری کیفیت اس کی دیوانوں جیسی ہوتی ہے. تو ایسے کسی نے پوچھا کہ آپ محفل میں، سوسائٹی میں، لوگوں میں نہیں آتے، قبرستان میں کیا کرتے ہو؟ کہتے لگے میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں جو بیٹھا رہوں تو ستاتے نہیں، جو چلا جاؤں تو غیبت نہیں کرتے. لیکن اب کتنی عقل مندی کی بات ہے. یعنی تمہارے پاس بیٹھوں گا تو کچھ سنوں گا، کچھ سنانا پڑے گا. جی چلا جاؤں گا تو کہا فلانا ایسا فلانا ایسا، غیبت کرو گے. تو بھائی میں اس لیے ایسی قوم کے پاس اگر بیٹھتا ہوں جو بیٹھا رہوں ستاتے نہیں، جو چلا جاؤں تو غیبت نہیں کرتے. تو بڑی عقل مندی کی بات یہ نے کی. خیر ایک دفعہ ایسے ہی جذب میں آ کر اس نے ایک قبر والے سے بات شروع کر دی کہ ایک قبرستان والو، میں تمہاری دنیا کی، تمہارے جہان کی جہاں تم جا چکے ہو، میں جس جہان سے تم جا چکے ہو، تمہارے بعد کی 3 باتیں تمہیں بتاتا ہوں. تم جہاں جا چکے ہو وہاں کی 3 باتیں مجھے بتاؤ. تو یہ کہہ کر اس نے پھر وہ ان کے جانے کے بعد کی کہانی سنائی. تو کہا اموالکم قسمت، جب تم مرے تمہاری جائیدادیں تقسیم ہو گئی، تمہارا مال میراث میں تقسیم ہو گیا. دیارکم سکنت، اور جو تم نے پسندیدہ شاندار گھر بنائے تھے ان میں دوسرے لوگ بس گئے ہیں، وہ بھی تقسیم ہو گئے. جس کے حصے میں جو آیا اس میں بس گیا، خالی نہیں پڑے ہوئے تمہارے جانے کے بعد. وَنِسَاؤُكُمْ زُوِّجَتْ، اور تمہاری بیویوں نے عدت گزارنے کے بعد اور شادیاں کر لی. یہ تو تمہارے جانے کے بعد تمہارا معاملہ ہوا، اب تم بتاؤ. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک قبر سے آواز آ گئی. ایک قبر والے کو حکم ملا اس کو جواب دو. تو اس نے کہا ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما ترکنا خسرنا.
جو ہم نے یہاں کے لیے ٹرانسفر کیا تھا وہ ہمیں مل گیا، جو یہاں کے لیے عمل بھیجا تھا وہ ایک ایک پینی کر کے ہمیں حساب دے دیا، مل گیا، اور جو کھا پی کر آئے تھے وہی دنیا سے فائدہ ملا، جو کھا پی کر آگے تھے بس دنیا سے وہی ہمیں فائدہ ملا، یا پھر جو بھیجا تھا وہ مل گیا، اور جو چھوڑ آئے وہ سب نقصان میں گیا، جو چھوڑ آئے وہ سب خسارے میں گیا، لوگوں نے کھا لیا، لوگوں نے جی ہم کہتے رہے ہمارا ہمارا ہمارا، در حقیقت ہمارا نہیں تھا۔ یہی بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ آدمی کہتا ہے مالی مالی مالی، پڑھتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، میری جائیداد میرا، حالانکہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا اور پہن لیا، تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا پی لیا پہن لیا، اور جو تو نے آگے بھیج دیا، لیکن جو تو نے چھوڑ دیا وہ تیرا مال نہیں، وہ تیرے وارثوں کا مال ہے، تو خواہ کہتا ہے میرا مال ہے میرا مال۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ چاہے تو قبر سے بھی بلوا دے، اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو، یا وہ ایک شعر بھی کبھی سنایا تھا آپ کو، پتہ نہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ نہیں یاد ہوگا، وہ ایک شہزادہ بڑا غرور اور تکبر کے ساتھ اپنے گھوڑے پہ سوار جا رہا تھا اور قبرستان سے گزرا تو کسی ٹوٹی پھوٹی قبر جس کی ہڈیاں بھی باہر پڑی ہوئی تھیں، اس کی گھوڑے کی چاک اور پاؤں سے ایک کھوپڑی اڑی، باہر پڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں پرانی صدیوں کی قبر ہوگی۔ جب وہ کھوپڑی اڑی تو کھوپڑی سے آواز، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ تو بول، بتا کہ تو کس کی کھوپڑی ہے؟ کل پاؤں جو ایک کاسہ سر پہ آ گیا، کل پاؤں جو ایک کاسہ سر پہ آ گیا، ناگاہ وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، وہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا یہ ایک مرکب تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھ کر چل راہ بے خبر، دیکھ کر چل راہ بے خبر، میں بھی کسی کا سرے پرغرور تھا، میں بھی کسی کا سرے پرغرور تھا، مطلب کہ میں بھی شہزادہ تھا، اور کسی وقت میں بھی اسی طرح غرور سے گھوڑوں پہ چڑھ کے جاتا تھا، کسی کی خبر نہیں لیتا تھا۔ آج میرا یہ حشر ہے کہ تیرے پاؤں، تیرے گھوڑے کے پاؤں کی ٹھوکر سے میری ہڈیوں کا جی ستیہ ناش ہو گیا، ذرا دیکھ کے چل، میں بھی کبھی تیری طرح تھا اور تو بھی اسی طریقے سے ہو جائے گا۔ کما انتم کذا کننا، کما انتم جیسے تم ہو آج، کذا کننا ہم بھی ایسے تھے، اور کما نحن تکونون جیسے آج ہم ہیں تم بھی کل ایسے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ جب چاہیں تو ہڈی سے بلوا دیں، چاہے تو قبر سے بلوا دیں، چاہے تو پتھر کو بلوا دیں، لیکن وما انت بمسمع، آپ قبر والوں کو نہیں سنوا سکتے، نہ بلوا سکتے نہ سنوا سکتے جی۔ تمہارا یہ ایک اختلافی مسئلہ جی۔ ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، سنوانا ہمارا کام ہے، اور جہاں سنوانے سے مراد ہے ایسا سنانا جو اگلا اس کو قبول بھی کر لے۔ اگر اگلا آپ کی بات کو سن کے قبول ہی نہیں کرتا تو وہ سنانا نہ سنانا برابر ہے۔ تو یہاں یہ مطلب ہے کہ آپ قبر والوں کو نہیں سنوا سکتے، یعنی وہ سن کے آپ کی بات کو قبول ہی، اگر سن لیں تو قبول بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کا سن، تو جس طریقے سے زندے لوگ سن کر نہیں قبول کرتے، کہتے اس نے تو سنا ہی نہیں، کہتے اس نے تو سنا ہی نہیں، کیا مطلب؟ یعنی سن کے مانا نہیں۔ تو سننا اس کو کہتے ہیں جو سن کے آدمی قبول بھی کر لے، مان بھی جائے۔ تو وما انت بمسمع فی القبور،
وہ ہمارے شاہ صاحب رحمہ اللہ تھے، شاہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ۔ کسی نے پوچھا شاہ صاحب مردے سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے یہ تو جا کر پتہ چلے گا، میری تو زندہ بھی نہیں سنتے، تم مردوں کی بات کرتے ہو؟ میں 40 سال سے زندوں میں پکار رہا ہوں، میری تو زندہ نہیں سنتے، تو مردوں کی بات کرتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ سننا اس کو کہتے ہیں نا جو آدمی سن کے مان جائے، ورنہ اس سننے کو سننا نہیں کہتے جو سن کے مانے نہیں۔ تو آپ تو ڈرانے والے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، حق دے کر، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ یعنی آپ کی ڈیوٹی ہے نبی یہ ہے کہ آپ حق بات لوگوں کو بتا دیں، جو مان لے اس کو خوشخبری سنائیں اللہ کی رحمت کی، مقام رحمت جنت کی، اور جو نہ مانے تو آپ اس کو ڈرا دیں اللہ کے غضب سے اور مقام غضب دوزخ سے۔ آپ کا کام یہ ہے، منوانا آپ کا کام نہیں۔ ان علیک الا البلاغ، آپ میں پہنچانا ہے۔ علیک البلاغ وعلینا الحساب، فرمایا آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، حساب لینا ہمارا اپنا کام، ہم خود ان سے حساب لیں گے کہ مانا یا نہیں مانا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، تو جیسے آج ہم نے آپ کو نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا ہے، تو ایسی کوئی امت دنیا میں نہیں گزری مگر اس میں ضرور کوئی نہ کوئی نذیر آیا۔ یعنی ہم نے ہر امت میں نذیر بھیجا ہے، وہ نذیر یا تو اللہ کا نبی اور رسول آیا، یا پھر کوئی نبی اور رسول کا جانشین ہوا، کوئی ان کا مبلغ ہوا، کوئی ان کا شاگرد آیا۔ لیکن ایسا نہیں کہ کسی امت میں کوئی نبی یا نبی کا جانشین نہ آیا ہو، پیغام ہم نے پہنچوایا سب کا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ان سے پہلے لوگوں میں نبیوں کی تکذیب کی۔ سب نے انبیاء کرام کو کب مانا ہے؟ بلکہ بڑی کثرت سے لوگوں نے نہیں مانا، تو آپ سے پہلے بھی لوگوں کی تکذیب کی گئی۔ جاءتہم رسل بالبینات، کہ ان لوگوں کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، اپنی نبوت اور رسالت پر انہوں نے نشانیاں دکھائیں۔ کسی نے لاٹھی کا معجزہ دکھایا، ہاتھ کا معجزہ دکھایا، کسی نے اونٹنی کا معجزہ دکھایا، کسی کو آگ میں ڈالا گیا وہ زندہ سلامت نکلا، یہ بھی بڑا معجزہ تھا۔ اور نبی کا تو پورا جسم ہی معجزہ ہوتا ہے، اگر اور کچھ نہیں لے کر آیا، اپنا جسم لے کر آیا، اپنا نبی کا چہرہ بھی، نبی کی رفتار، نبی کا بولنا، اٹھنا اور بیٹھنا، چلنا اور پھرنا، کھانا پینا، یہ سب معجزہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ معجزات لے کر آئے۔ وَبِالزُّبُرِ، اور وہ کتابیں لے کر آئے۔ زبر زبی چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں، جس کو ہم صحیفہ کہتے ہیں، صحف، قرآن مجید کی اصطلاح میں بھی اس کو صحف کہتے ہیں۔ تو کئی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے، رسولوں کو صحف دیے، چھوٹی چھوٹی بکس دی۔ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور کچھ روشن کتابوں کے ساتھ آئے، بڑی کتابیں، جیسے بڑی کتابیں 4 ہیں، زبور، تورات، انجیل، قرآن حکیم۔ یہ زبور وہی ہے جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو الگ ہے۔ تو زبر تو عام صحیفوں کو کہتے ہیں، لیکن اس کتاب کا نام بھی زبور ہے۔ تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جو کتاب تھی، پھر ان 4 سے وہ چھوٹی ہے، یعنی 4 میں وہ چھوٹی ہے، باقی 3 بڑی ہیں۔ تینوں میں سب سے بڑی قرآن حکیم ہے، پھر اس کے بعد تورات، پھر اس کے بعد انجیل۔ تو بہرحال چھوٹی بڑی کتابوں کے ساتھ، یعنی انبیاء کرام ہم نے بھیجے دنیا میں۔
امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کم و بیش 100 کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی، 100 میں سے 4 بڑی ہیں اور باقی جو ہیں 96 صحیفے ہیں۔ تو صحیفہ یہ نہیں کہ ایک نبی کو کوئی ایک ہی صحیفہ ملا، ایک سے زائد صحیفے ملے، جیسے آدم علیہ السلام کو 10 صحیفے ملے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے 10 صحیفے ملے، اور آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو کہتے ہیں 30 صحیفے ملے، نہ 50، اور اس کے بعد ادریس علیہ السلام کو 30 ملے۔ تو یہ 100 تو یوں ہی پورے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کئی رسول دنیا میں آئے جن کے صحیفوں کے نام کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو خود اس وقت جو بائبل ہے اس میں تورات اور انجیل کے علاوہ باقی کوئی ایک کم 40 صحیفے ہیں، ایک کم 40 صحیفے، لیکن یہ بھی سب نہیں ہیں، سب کا کوئی پتہ نہیں۔ تو بہرحال جتنے رسول دنیا میں تشریف لائے وہ صاحب شریعت تھے، تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی بک بھی تھیں، لیکن جن کا پتہ نہیں۔ ثم اخذت الذین کفروا، یعنی پہلی امتوں کے پاس رسول آئے، معجزات لے کر آئے اور کتابیں لے کر آئے، انہوں نے نہیں مانا اور تکذیب کی، تو پھر ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا تھا۔ فکیف کان نکیر، تو ہماری سزا کیسے ہوئی، ہماری سزا کیسے ہوئی، یعنی اس کو دیکھ لو تاریخ میں۔ تو اور تاریخ میں تو کیا ملے گی، ان میں سے بعض قوموں کا ذکر قرآن حکیم میں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو ختم کر دیا، بالکل ان کو مٹا ہی دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے متضاد چیزوں کا ذکر کیا۔ تو فرمایا اسی طریقے سے دنیا میں کفر اسلام بھی چل رہا ہے جی، اور ان دونوں کو رکھنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے۔ آدمی تو یہ سمجھتے ہیں کہ کفر کے اسلام کے مقابلے میں کفر کی کیا ضرورت ہے، کافروں کی کیا ضرورت ہے، ان کو تو ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جس طرح میں نے اور متضاد چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں اور کچھ نہ کچھ فائدہ ہر چیز سے ہوتا ہے، ان کو رکھنے میں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ کئی مسلمانوں کے کام ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نکلوا رہے ہیں، اور کئی دنیا کی آبادی کے کام اللہ ان کے ذریعے سے بھی کر رہے ہیں جی۔ تو بہرحال نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، برا نہیں ہے کوئی خالق کے کارخانے میں۔ تو کوئی نہ کوئی مقصد ہر ایک چیز سے ہوتا ہے۔ تو جس طرح ایک کڑوا سمندر ہے جی، لیکن فائدہ کچھ نہ کچھ مچھلی اس سے بھی مل جاتی ہے اور کچھ موتی اس سے بھی مل جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کفر کی بقا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے جی، اور کئی مسلمانوں کے کام اللہ تعالیٰ ان سے نکلواتے ہیں۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کبھی اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کر لیتے ہیں فاجر آدمی سے بھی، کافر سے بھی دین کی مدد لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمیں پتہ نہیں ہوتا جی، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہر چیز میں مصلحت ہے۔ تو یعنی تم تو سمجھتے ہو کہ اس میں کوئی مصلحت کوئی خیر نہیں ہے اور ان کا صفایا ہو جانا چاہیے، لیکن بہرحال متضاد چیزوں کا رکھنا اللہ کی ایک مصلحت ہے جی۔ اب پھر اللہ تعالیٰ ایک اور دلیل پیش فرماتے ہیں، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، آپ نے دیکھا نہیں، یعنی یہ تو وہ چیز ہے جو آنکھوں سے بھی دیکھی جا سکتی ہے، دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یعنی بادلوں سے بارش اتاری، پانی اتارا، فاخرجنا بہ ثمرات، پھر ہم نے اس بارش کے پانی سے نکالے ہیں پھل، مختلف الوانھا، پھلوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ جیسے ان چیزوں میں اختلاف ہے تو پھلوں میں بھی دیکھو، کوئی میٹھا کوئی ترش جی، کھٹا، پھر ان کے رنگ بھی مختلف، ان کے ذائقے بھی مختلف جی۔ تو گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن،
اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. ذوق دہلی کا ایک شاعر تھا، اب ذوق نہیں رہا. ذوق چلا گیا، ہمارے ذوق بھی ختم ہو گیا. تو بہرحال یہ اس کا شعر ہے، کہتا ہے کہ جس باغ میں مختلف قسم کے پھول ہوں تو اس سے باغ کی رونق ہوتی ہے. اگر کسی باغ میں ایک ہی قسم کے، ایک ہی کلر کے، ایک ہی خوشبو کے پھول ہوں تو مزہ نہیں ہوتا. جب مختلف قسم کے ہوں تو کہتا واہ واہ کیسا ہے. تو گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن. کہتا اے ذوق اس جہاں کو زیب اختلاف سے، اس کائنات کا بھی زیب، اس کی زینت جو ہے نا اسی اختلاف سے ہے، اسی اختلاف سے ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا ایک چمن ہے، اس میں کانٹے بھی ہیں، پھول بھی ہیں، جھاڑیاں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، تو ساری چیزیں. تو فرمایا کہ ہم نے جو بارش سے پھل اگائے ہیں، پھل پیدا کیے ہیں، تو ان کے کلر بھی مختلف ہیں بلکہ ذائقے بھی. اور ان کو چھوڑو ومن الجبال، اور ہم نے سطح زمین پہ جو پہاڑ کھڑے کیے ہیں، پہاڑ جدد، اس کے بھی مختلف پارٹ اور حصے ہیں. بیض، کچھ پہاڑ سفید ہیں، کچھ پہاڑ سفید ہیں. وخمر، کچھ سرخ ہیں. مختلف الوانھا، پھر اس کے علاوہ بھی کئی ان کے اندر کلر مختلف ہیں جی. وغرابیب سود، اور کچھ بجھنگے کالے، بالکل سیاہ جلے ہوئے. جیسے کہ آپ سعودی عرب میں جائیں اور مکہ سے مدینہ کی طرف جائیں تو آپ کو ہاں بالکل جیسے کہ جلے ہوئے ہیں، کوئلہ بنے ہوئے ہیں. تو کچھ غرابیب سود یعنی بالکل کالے بجھنگے، اور کچھ سرخ ہیں، کچھ سفید ہیں، کچھ ہر قسم کے ہیں، ہر قسم کے پہاڑ ہیں. تو پہاڑوں میں بھی اختلاف رکھا ہے اللہ نے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بھی اختلاف رکھا ہے. لوگ بھی ایک قسم کے نہیں ہیں، سیاہ ہیں، سرخ ہیں جی، اور نیلے پیلے مختلف کلر کے انسان ہیں دنیا میں. اور پھر کلر ہی مختلف نہیں ہیں، قد و قامت کے لحاظ سے بھی برابر نہیں ہیں. قد و قامت ہی کی بات نہیں ہے، سوچ اور سمجھ کے لحاظ سے بھی مختلف ہیں. ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے، اپنی سمجھ ہے جی. تو ہر ایک کا اپنا ذوق بھی ہے. تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک اختلاف پیدا کیا ہوا ہے جی. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ، اور جو جانور سطح زمین پہ چلتے ہیں سب ایک جیسے نہیں، جانوروں کے بھی مختلف رنگ ہیں، قد و قامت مختلف ہیں جی. والانعام، اور جو گھروں میں پرورش پانے والے جانور ہیں. دواب تو اس سے مرادیں یعنی وحشی جانور، کیڑے مکوڑے، گھروں سے باہر رہنے والے. اور انعام کہتے ہیں ان جانوروں کو جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری جی. تو فرمایا ان میں بھی اختلاف ہے. گھروں میں اونٹ کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے جی، کوئی خاکی ہے، مختلف کلر اونٹوں کے. گائے بھینسوں کے بھی مختلف رنگ ہیں، پھر ایک ایک کے اندر رنگ مختلف ہیں، کچھ حصہ سفید ہے، کچھ دوسرا ہے جی. مختلف الوانہ، ان سب کے رنگ مختلف ہیں. کذالک، ایسے ہی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بات یہ ہے کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم و معرفت رکھتے ہیں. جو بندے علم اور معرفت نہیں رکھتے وہ نڈر اور بے خوف ہیں، ان کو اللہ کا کوئی خوف نہیں. لیکن جو علم اور معرفت رکھتے ہیں، اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، یہ ہے علم. یعنی علم صرف معلومات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، ڈگری حاصل کرنے کا نام نہیں، سرٹیفکیٹ لینے کا نام نہیں، ڈپلومے کا نام نہیں. خوف خدا. تو جس میں جتنا اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے،
اور وہ اللہ کے حقوق کی پابندی کرتا ہے، اتنا ہی بڑا عالم ہے۔ اور جس میں یہ چیز نہیں یا جتنی کم ہے اتنا ہی وہ علم میں بھی کم ہے۔ تو ایک تو ہماری اصطلاح میں آیا عالم ہے نا کہ جس نے بہت زیادہ اسٹڈی کی ہو، بہت زیادہ پڑھا ہو، کئی برسوں تک پڑھا ہو، پھر اس کے پاس سند ہو، جی مستند عالم کہتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ کا خوف نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، تلاوت نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، تو اللہ کے ہاں یہ عالم نہیں ہے، جاہل ہے۔ حدیث میں نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، کفا بالمرء علما ان یخشى اللہ، کفا بالمرء علما ان یخشى اللہ وکفا بالمرء جہلا ان یوجب بنفسہ۔ آدمی کے عالم ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے، اور آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ خود پسند ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، دوسروں کو کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ جاہل ہے، چاہے کتنی ڈگریاں اس کے پاس کیوں نہ ہوں، کتنا اس نے پڑھا کیوں نہ ہو، کتنی اس نے اسٹڈی کیوں نہ کی ہو، مگر وہ خود پسند ہے، اپنی طرح کسی کو نہیں سمجھتا، یہ جاہل ہے۔ اور جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا ہی وہ عالم ہے، چاہے وہ رسمی طور پہ کم پڑھا لکھا کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے عالم کی تعریف کر دی، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اب میرے بندوں میں سے جو علماء ہیں وہی ڈرتے ہیں۔ اور یہ کہ ڈرے گا وہ جو کسی کو پہچانے گا۔ معلوم ہوا کہ جیسے شیخ سعدی فرماتے رحمہ اللہ کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، کہ علم کے بغیر اللہ کو پہچان نہیں سکتے۔ تو جب تک اللہ کی پہچان نہیں ہوگی تو ڈرے گا کیا؟ تو اللہ سے ڈرنے کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے، یعنی اتنا علم کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو، یعنی اس کی صفات کا علم۔ اسی کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اس کی معرفت صفات کے ذریعے سے ہے، صفات کے ذریعے سے ہے جی۔ تو جتنی زیادہ صفات اللہ تعالیٰ کی کسی بندے کو معلوم ہوں گی اتنی اللہ تعالیٰ کی اس کو معرفت حاصل ہوگی جی، اور معرفت حاصل ہوگی تو وہ ڈرے گا۔ اب کسی کو کسی کی پوزیشن کا پتہ نہیں تو کیا ڈرے گا؟ دیکھیے فرض کریں کہ یہاں پر کوئی ایک بہت بڑا پولیس آفیسر آ جاتا ہے اور یونیفارم میں نہیں ہے تو کوئی ڈرے گا اس سے؟ کچھ نہیں۔ لیکن یونیفارم میں اگر معمولی آفیسر بھی آ جائے گا تو سب کہیں گے یار پولیس والا آ گیا۔ تو معرفت سے خوف ہوتا ہے، معرفت سے خوف ہوتا ہے۔ معرفت نہ ہو تک بہت بڑی شخصیت بھی ہو تو کون ڈرتا ہے اس سے؟ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اس کے علماء بندے ڈرتے ہیں، علماء بندے ڈرتے ہیں، عالم ڈرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب عالم ہونا بھی ڈرنے کے لیے ضروری ہے، لیکن رسمی نہیں، میں نے کہا اس لیے کہ کچھ پڑھ لکھ کر بھی نہیں ڈرتے، جو نہیں ڈرتے وہ عالم نہیں، پھر وہ عالم نہیں۔ اور جو ڈرتے ہیں تھوڑا پڑھا ہوا ہے لیکن پڑھا ہونا تو ضروری ہے ان کے لیے بھی نا۔ بالکل جو جاہل ہوگا، اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوگا تو اللہ سے کیسے ڈرے گا؟ کم از کم وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اس کے علم کا جی علم رکھتا ہوگا تو ڈرے گا نا۔ تو اس لیے اللہ کی معرفت کے لیے علم ضروری ہے جی، اور علم ہوگا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو اس سے ڈرے گا بھی، اور علم نہیں ہوگا، اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے تو ڈرے گا کیا؟ اور پھر یہ کہ اگر پڑھ لکھ کے بھی نہیں ڈرتا، علم کے باوجود نہیں ڈرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالم نہیں ہے، یہ بھی عالم نہیں ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کے لیے علم ضروری ہے، علم کے بعد ڈر گیا تو یہ عالم ہے، علم کے بعد نہیں ڈرا تو یہ رسمی علم عالم کے لیے ضروری، یعنی اس سے عالم نہیں بنتا۔ ان اللہ عزیز الغفور، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔
یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ غالب ہے، سب مغلوب ہیں، سب پہ غالب ہے، سب اس کے سامنے دبے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے. دوسری آیت میں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر قاہر ہے، غالب ہے اپنے بندوں پر. لیکن دوسری طرف غفور، بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے. تو دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے جو غالب آ جائے وہ تو مغلوب کو پیس کے رکھ دیتا ہے. اللہ کی یہ شان نہیں ہے، وہ غالب بھی ہے لیکن غفور بھی ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، کوتاہیاں غلطیاں معاف کر دیتا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب، اس کی تلاوت کرتے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. جی کیونکہ تلاوت قرآن حکیم کا ایک مستقل حق ہے، مستقل حق ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے. چاہے آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے یہ الگ بات ہے، لیکن پڑھنا بھی قرآن حکیم کا ایک حق ہے. اور سب سے پہلی وحی میں اللہ نے فرمایا اقرا، آپ پڑھیے. تو پڑھنا قرآن مجید کا ایک مستقل حق ہے. باقی کتابوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ نہیں سمجھتے تو مت پڑھیے، آپ نہیں سمجھتے تو نہ پڑھیے، فائدہ بھی کچھ نہیں ہے، وقت ضائع ہوگا. لیکن قرآن اللہ کی کلام ہے، اس لیے اس کا قانون عام کتابوں سے الگ ہے. ان کو بغیر سمجھے پڑھیں وقت ضائع کرنا ہے، اور اس کو بغیر سمجھے پڑھیں تو بھی فائدہ ہے. اس لیے کہ اس کو بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی اس کا ایک مستقل حق ہے. یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. جی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، 4 ائمہ اجتہاد میں ایک چوتھے امام ہیں، کہتے میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. دنیا میں ان آنکھوں سے کوئی نبی بھی نہیں دیکھ سکتا اللہ کو، اور تو کیا دیکھے گا. ٹھیک، لیکن خواب کا معاملہ اور ہوتا ہے. تو خواب میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو میرے ذہن میں فوراً خیال آیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، آپ کے نزدیک ہونے کا عمل کیا ہے؟ کون سا عمل ہے جس کو کروں تو آپ کے زیادہ قریب ہو جاؤں، کلوز ہو جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری کلام یہ میرے قریب کرنے کا سب سے قریب ترین رستہ ہے، میری کلام. کہ فوراً میرے ذہن میں دوسرا سوال آیا کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے، یعنی آپ کی کلام سمجھ کے پڑھوں تو آپ کے قریب کر دے گی یا بے سمجھے؟ تو آپ نے فرمایا احمد، سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھے، لیکن میرے قریب کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ آپ سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو. یہ اور بات ہے کہ سمجھ کے پڑھنے کا تو یہ تو ایک مستقل حق ہے، وہ تو اپنی جگہ میں ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھو کہ بے سمجھے جیسے اور کتابوں کا پڑھنا فضول ہے، اس کا پڑھنا نہیں، اس کو بغیر سمجھے پڑھو تو بھی یہ میرے قرب کا ذریعہ ہے. سمجھ کے پڑھو تو اور کیا بات ہے. جی تو بارہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. حدیث میں نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنے غور سے، توجہ سے نہیں سنتے جتنا وہ اپنی کلام کو توجہ سے سنتے ہیں. جب اللہ کا نبی پڑھ رہا ہو، ظاہر بات ہے کہ جس پہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ کس شان سے پڑھتا ہوگا. نبی کے پڑھنے کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ بات نبی کی اپنی جگہ میں ہے،
لیکن یہ قاعدہ ہر کسی کے لیے ہے کہ کوئی بھی اللہ کی کتاب کو پڑھے تو اللہ اس کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، بڑی غور سے سنتے ہیں۔ تو کسی چیز پر غور اور توجہ ڈالنا یہی تو تقرب ہے، یہ تو تقرب ہے جی۔ تو اس لیے قرآن حکیم کی تلاوت یہ مستقل اللہ کے تقرب کا ایک ذریعہ ہے، قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اس دنیا میں کہتے ہیں کہ اللہ کی پہچان، اللہ کی ملاقات کا ذریعہ بھی قرآن حکیم ہی ہے۔ اللہ کی پہچان اور اللہ کی ملاقات کا ذریعہ بھی قرآن حکیم ہے کہ کلام سے صاحب کلام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، کلام سے صاحب کلام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ کی معرفت کا ایک بڑا ذریعہ خود اللہ کی کلام ہے اور اس کی تلاوت ہے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ پورے غور، پوری توجہ سے سنتے ہیں جی، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کو خوش کرنا ہی تو عبادت ہے، مقصد ہے۔ تو جس کام سے اللہ خوش ہوتے ہیں وہی تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خود اللہ کی معرفت کا ذریعہ بھی یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ سے بات نہیں کر سکتے۔ تلاوت کریں تو یہ جیسے اللہ سے بات ہو رہی ہے جی، اور یہ لکھے ہوئے حروف کو دیکھیں تو جیسے اللہ کا دیدار ہو رہا ہو، جیسے کہہ رہا ہوں جو حقیقت میں تو آگے ہوگا جیسے۔ تو یہ دیدار کا بھی ذریعہ ہے، کلام کا بھی ذریعہ ہے۔ وہ زیب النساء کا ایک شعر یاد آ گیا۔ زیب النساء سلطان اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی تھی، حافظہ تھی، عالمہ تھی ماشاءاللہ، باپردہ خاتون تھی، شاعرہ بھی تھیں، بہت زیادہ، بہت بڑی شاعرہ بھی تھیں۔ تو اس زمانے میں شعر و شاعری کا بڑا دور تھا اور بادشاہوں کے دربار میں شعراء کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ جیسے آج کل سیاستدان ہیں، سائنسدان ہیں، ان کی قدر و منزلت ہے، اس وقت شاعری کی تھی۔ یا ہر دور ہوتا ہے، اپنے اپنے دور کی بات ہے۔ تو ادھر ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی جی، ادھر ایران بھی انہی لوگوں کے پاس تھا۔ وہاں ایک مستقل سلطنت تھی، ہندوستان کی الگ مستقل سلطنت تھی، وہ ہرات سے لے کر یعنی رنگون تک، مغل سلطنت جی مغلیہ کی۔ تو عالمگیر کی بیٹا، خیر وہ ایران کے بادشاہ، وہاں کی زبان بھی فارسی تھی اس وقت، انڈیا کی، ہندوستان کی بھی زبان، سرکاری زبان فارسی تھی، اور زبانیں بھی تھیں سرکاری۔ تو وہاں کے بادشاہ نے ایسے کہیں، وہ شاعر تو نہیں تھا، تو گھومتے پھرتے اس کی زبان پر ایک مصرع، آدھا شعر کو مصرع کہتے ہیں اور دونوں پارٹ مل جائیں اس کو بیت کہتے ہیں جی۔ تو ایک مصرع اس کی زبان پہ آ گیا، تو اب اس نے اپنے شاعروں کو بلایا، شاعر تو بہت سارے تھے، بڑے بڑے وظیفے لیتے تھے، کہ یہ آدھا تو میری زبان پہ آ گیا، آدھا تم اس کو ملا کر ایک بیت بنا دو، ایک بیت۔ ہاں جی، آدھا جو آیا اس میں تھا، در ابلغ کسے کم دیدہ موجود، در ابلغ کسے کم دیدہ موجود، یہ اس کی زبان پہ ایسے ہی آ گیا، کہ آگے مجھ سے نہیں ہوتا تو تم شاعر ہو، اس کے ساتھ جوڑ دو ایک۔ اللہ کی شان ہے، سارے نامی گرامی شاعر بڑے بڑے جو بڑے بڑے قصیدے لکھتے، کتابیں لکھتے تھے، سر جوڑ کے بیٹھے اور اس کے ساتھ دوسرا مصرع نہ جوڑ سکے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ کیا حرام خور لوگ ہو تم، اتنے بڑے بڑے وظیفے کھاتے ہو، مجھ سے تنخواہیں لیتے ہو اور اتنے بڑے بڑے قصیدے پڑھتے ہو، آج تم سے ایک پیس نہیں جڑتا ہے میرے شعر کے ساتھ، کیا کریں؟ ہم تو سر جوڑ کے بیٹھے ہیں لیکن نہیں ہوتا، ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی ہم سے نہیں ہوتا، آپ اجازت دیں تو ہم پڑوس کی حکومت کو خط لکھیں، شاید وہاں کے شعراء ہماری مدد، ٹھیک ہے لیکن مجھے اس کا مصرع چاہیے۔ تو انہوں نے ہندوستان لیٹر بھیجا، یہ ہم سے نہیں ہوا تو
عالمگیر کے پاس گیا تو انہوں نے بھی اپنے شعراء کو بلایا کہ بھائی یہ ایران کی کیا بادشاہ کا ایک مصرع ہے، اس کے ساتھ جوڑ دو، اللہ کی شان ہے۔ ان سے بھی نہیں ہوا، نہ ہوا تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ وہ بادشاہ کیا کہے گا کہ یہاں بھی نکمّی ہیں سارے۔ تو پریشان جب گھر میں آیا تو زیب النساء نے باپ کو دیکھے تو کہا باپ کچھ پریشان سے لگ رہا، ہاں بس کوئی ایسی بات ہوئی، کچھ بتائیں کیا بات ہے؟ کہا بیٹی بس یہ بات ہوئی ہے کہ وہاں پڑوس کے حکومت سے یہ ایک مصرع آیا ہے، نہ تو وہاں کے شاعروں سے اس کے ساتھ دوسرا پیس لگایا، نہ میرے شاعروں سے لگایا، تو بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ کہا بتائیے تو سر کیا ہے؟ یہ اچھا، اس نے پڑھا تو کہا پریشان ہو، میں بھی ٹرائی کرتی ہوں، تو اس کی سمجھ میں بھی نہ آیا کچھ، یہ تو اللہ کی شان کی بات ہے۔ نہ آیا تو پھر اچانک اس نے جب وہ اپنا میک اپ کر رہی تھی، سامان میک اپ کا بنایا، تو جب اس نے سرما لگایا، نیچے آئینہ رکھ کے خود لگایا، تو تھوڑا سا زیادہ لگ گیا تو ایک آنسو ٹپک گیا آئینے پر، اور وہ موتی کی شکل اختیار کر گیا، یعنی بہا نہیں بلکہ رک گیا، تو جیسے موتی۔ تو فوراً اس کے ذہن میں شعر آ گیا کہ در ابلک کسے کم دید موجود، ولے اشک بتان سرم آلود، ولے چشم، جی تو مطلب ہے کہ محبوب کی آنکھ کا سرما لگا ہوا آنسو یہ در ابلق ہے، اس کی شکل در ابلق کی ہے بالکل، تو اور تو کسی نے نہیں دیکھا۔ ہاں جی، ابلق اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں سیاہی سفیدی، جس میں یعنی یہ ہاں ملی ہوئی ہو، جی تو ابلق اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس میں سیاہی بھی ہو اور سفید پاؤں پر یا پر، تو ابلق اس کو کہتے ہیں، یعنی دو کلر اس میں مکس ہو۔ تو در ابلق یعنی ابلق رنگ کا موتی کسے کم دید موجود، کم ہی کسی نے دیکھا کہ ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے ولے اشک بتان سرم آلود، لیکن محبوبوں کی آنکھوں کا سرما لگا ہوا آنسو یہ در ابلق ہے۔ بس اس نے لگا دیا، سب لگا دیا، بھیج دیا، بادشاہ بڑا خوش ہوا، ماشاءاللہ چلو کامیابی ہوگی۔ وہاں گیا تو اس نے بھی دیکھ کے شاد میں پڑا گیا، اس نے کہا یہ کس شاعر نے بنایا ہے کہ یہاں کے سارے فعل ہو گئے، تو وہاں سے کس نے بنایا ہے؟ اس نے سفیر کو کہا کہ اس کو سرکاری طور پہ بلاؤ یہاں پر، وہ ہمارا مہمان ہے اور ہم اس کی بڑی آؤ بھگت کریں گے کہ سارے شاعر فعل ہو گئے ہیں، وہاں سے آیا ہے تو اس کو سرکاری طور پہ مہمان بنا کے لاتے ہیں۔ تو بادشاہ کی طرف سے جی اس شاعر کو بھیجیے، سرکاری طور پہ ہمارے مہمان ہوں گے۔ جی اب یہ تو خاتون ہے، باپردہ خاتون، یہ لیٹر آئے تو پھر عالمگیر بڑا پریشان گھر میں آیا، کہا کیا ہوا؟ کہا اب تو پہلے سے زیادہ بڑی مصیبت ہے، پہلے مصرع نہیں ملتا تھا، مصرع ملا، اب تو وہ تمہیں بلا رہا ہے، تو کیسے جائے گی؟ اب میں کیسے کہوں کہ وہ میری بیٹی کا ہے؟ یہ بری بات ہے۔ تو یہ تو پہلے سے اس نے کہا فکر نہیں کریں، اس کا جواب میرے پاس ہے۔ تو اس نے ایک شعر لکھا کہ یہ شعر بھیج دو، وہ پھر مطالبہ نہیں کرے گا، سمجھ جائے گا۔ تو وہ میں نے اسی کے بارے میں کہہ رہا تھا، تو اس نے شعر لکھ کے بھیجا، در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ کہا کہ میں اپنی کلام میں اس طرح بند ہوں جس طرح پھول کی پتی میں خوشبو بند ہوتی ہے، میں اپنی کلام میں اس طرح سمائی ہوئی ہوں جیسے بوئے گل در برگ گل، پھول کی پتی میں جس طرح خوشبو، اس طرح میں اپنی کلام میں چھپی ہوں۔
ہر کے دیدن میل دارد، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، در سخن بیند مرا، میری کلام میں مجھے دیکھ لے، میری کلام مجھے دیکھ لے۔ تو معلوم ہوا کہ کلام میں بھی دیکھا جاتا ہے، جس کو آپ ویسے نہیں دیکھ سکتے اس کی کلام میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جی۔ تو اللہ کی کلام میں اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اس دنیا میں یہی ایک اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا ذریعہ ہے جی۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، بالکل سمجھ گیا نا، سمجھ گیا کہ یہ کسی باپردہ خاتون کا شعر ہے، اس کو نہیں بلایا جا سکتا۔ چلیے، تو جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں وہ اقام الصلاۃ، دوسری بات یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو کلام الہی کی تلاوت کے بعد دوسرا اللہ کے قریب ترین کرنے کا عمل نماز ہے۔ نماز میں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، یا اس کی کلام پڑھنے میں یا اس کے سامنے نماز پڑھنے میں، اور نماز میں بھی جب سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے جی۔ اس لیے مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز کا مقام دنیا میں ایسا ہے جیسے آخرت میں اللہ کے دیدار کا مقام ہوگا، کہ انتہائی قریب آخرت میں بندہ اللہ کے اس وقت ہوگا جب دیکھ رہا ہوگا، سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور دنیا میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں زیادہ قریب ہونے کا ذریعہ نماز ہے، آخرت میں زیادہ قریب ہونے کا ذریعہ رویت ہوگی، سمجھے بات؟ اس لیے فرمایا کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ انفقوا مما رزقناہم، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، سرًا وعلانیہ، چھپا کر بھی کھلے عام بھی، خفیہ طور پہ بھی سر عام بھی۔ تو یہ لوگ کون ہیں جن کے تین کام ہیں؟ تلاوت، نماز، انفاق۔ یہ کون ہیں؟ یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسے بزنس کی امید کرتے ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ یہ ایسا بزنس کر رہے ہیں کہ جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا، کبھی نقصان نہ ہوگا، سراسر فائدے کا بزنس ہے۔ جو تین کام کرتے ہیں، تلاوت، نماز، انفاق، تو یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا، نقصان نہ ہوگا۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دیں ان کو ان کے ثواب کا، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دیں۔ جتنا کیا ہے اتنا تو پورا اللہ دیں گے، اور پھر اپنے فضل سے زیادہ بھی دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ غفور شکور، اللہ کمی کوتاہی کو تو معاف کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کا حق عبادت کا کون پورا کر سکتا ہے؟ تو جو ہمت اور کوشش سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں پھر بھی کمی رہ جاتی ہے تو وہ غفور ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر سکتا ہے، اتنی کر سکتا ہے جو کر رہا ہے، تو اس کمی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ شکور کا معنی قدردان، جتنی بڑی شان ہے تو عمل بھی بڑا قبول کرتا ہے، چھوٹوں کے تو یار یہ کوئی نہیں، اللہ بالکل چھوٹے عمل کی بھی بڑی قدر کرتے ہیں۔ بندہ چھوٹا سا کام بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کمی کوتاہی کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان۔ تو پورا بدلہ بھی دیں گے اور مزید اپنے فضل سے دیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کے عمل اس ثواب کا پورا بدلہ کہاں ہو سکتا ہے اس کے عمل سے، سب اللہ اپنے فضل سے دیں گے، جو بھی دیں گے۔ چلیے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، پھر باقی انشاءاللہ